اس دنیا میں ہر کوئی ہی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر کسی کے کچھ خواب ہوتے ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی ناکام نہیں رہنا چاہتا، لیکن کامیابی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر زندگی میں بہت سے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیوں وہ ایک ایوریج لائف ہی گزارتے رہتے ہیں؟ کیوں وہ کامیابی کی سیڑھی پر نہیں چڑھ سکتے؟ تو دوستو، آپ کے اس سوال کا جواب اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ ایک بوڑھا آدمی جو بڑا ہی سمجھدار تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک کھیت سے ہوا۔ کھیت کافی بڑا تھا، لیکن اس کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کھیت کا مالک اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ کھیت کے درمیان میں ایک گھر بنا ہوا تھا۔ بوڑھے آدمی کو پیاس لگی تھی تو وہ پانی پینے کے لیے اس گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کا دروازہ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے کھولا۔ اس کے ساتھ 2-3 بچے بھی باہر نکل آئے۔ بچوں نے انتہائی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مکان اور گھر والوں کی حالت دیکھ کر یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پانی پینے کے دوران بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا کھیت بہت بڑا ہے، لیکن آپ نے اس میں کوئی فصل نہیں اگائی، تو پھر آپ لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو کافی دودھ دیتی ہے۔ کچھ دودھ بیچ کر ہم کچھ پیسے کما لیتے ہیں اور کچھ دودھ ہم خود استعمال کر لیتے ہیں۔ بس اس طرح ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی خاموش ہو گیا۔ شام ہونے کو تھی تو بوڑھے آدمی نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ آدھی رات کو بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ ہم نے ابھی نکلنا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم اس آدمی کی بھینس کو چٹان سے گرا کر مار دیں گے۔ بیٹا یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس آدمی نے ہماری مدد کی اور ہم اس کی بھینس کو مار دیں، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں چپکے سے اٹھے، بھینس کو چٹان سے گرایا اور راتوں رات وہاں سے غائب ہو گئے۔ بیٹے کے دل میں اس بات کا بڑا پچھتاوا تھا۔ سالوں گزرنے کے بعد جب وہ بڑا ہو گیا، ایک کامیاب انسان بن گیا، تب بھی یہ بات اس کے دل سے نہ نکلی۔ ایک دن وہ گاڑی لے کر اسے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ اندازے سے اس جگہ پر پہنچا تو وہاں پھلوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ وہ لڑکا اداس ہو گیا کہ وہ سمجھ گیا وہ آدمی بھینس کے مرنے کے بعد یہ جگہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہوگا۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک شاندار گھر بنا ہوا تھا۔ ایک امید لے کر وہ اس مکان کے مالک کی طرف چلا گیا کہ شاید وہ اس آدمی کا پتہ جانتا ہو۔ جب لڑکے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اندر سے تو وہی آدمی نکلا تھا جس کی انہوں نے بھینس مار دی تھی۔ لڑکے نے کہا کہ شاید آپ مجھے نہیں پہچان پائے، سالوں پہلے میں اپنے والد کے ساتھ آپ سے ملا تھا۔ تو اس شخص نے جواب دیا، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ لوگ تو اس دن بغیر بتائے ہی چلے گئے تھے، لیکن اس دن نہ جانے کیسے ہماری بھینس چٹان سے گر کر مر گئی تھی۔ کچھ دن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا، کیونکہ ہمارا تو سب کچھ ہماری بھینس ہی تھی، لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ تو اس کھیت میں لگے ہوئے درختوں کو میں نے کاٹ کر ان کی لکڑیاں بنا کر بیچنا شروع کر دیں۔ اس کام سے جو نفع ہوتا تھا اور جو پیسے ملتے تھے، ان سے فصل کے بیج خریدے اور ہل چلا کر کھیت میں ڈال دیے۔ اللہ کے کرم سے فصل اچھی ہو گئی، فصل سے اچھے پیسے بھی مل گئے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ پھلوں کے باغ لگا دو، تو میں نے ایسا ہی کیا، اور اب یہ سارے باغ میرے ہیں، اور میں آس پاس کے سبھی گاؤں کا سب سے بڑا تاجر ہوں۔ لیکن یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا اگر اس دن میری بھینس نہ مرتی۔ اگر میری بھینس نہ مرتی تو آج بھی شاید میں
اسی کے دودھ پر گزارا کر رہا ہوتا۔ مجھے زندگی میں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ میرے اندر اتنا کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور میری زندگی بھی بنا محنت کیے ہی چلتی رہتی۔ دوستو، کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی بھینس تو نہیں جو آپ کو آگے بڑھنے، کچھ کرنے سے روک رہی ہے، جو آپ کا کمفرٹ زون بن گئی ہے، جو آپ کی اور آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ دوستو، اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو اس بھینس کو چٹان سے گرانا ہوگا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کا فیوچر آپ کے پریزنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آج آپ آسانیاں ڈھونڈیں گے تو بھینس کا دودھ ہی پیتے رہیں گے۔ چلو یار، گزارا چل تو رہا ہے، زندگی چل تو رہی ہے، زندگی کٹ تو رہی ہے، تو آپ کبھی بھی پھلوں کا باغ نہیں لگا پائیں گے۔ پھلوں کا باغ لگانے کے لیے آپ کو اپنی بھینس کو چٹان سے گرانا ہی پڑے گا۔